حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ ایک وہ مخلوق ہے جس کے اندر عقل رکھی ہے، شہوات نہیں رکھی۔ دوسری مخلوق وہ ہے جس کے اندر شہوات رکھی ہیں لیکن عقل نہیں رکھی۔ تیسری مخلوق وہ ہے جس کے اندر عقل بھی رکھی ہے، شہوات بھی رکھی۔ فرماتے ہیں جس کے اندر عقل ہے، شہوات نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں، اور جس کے اندر شہوات ہیں، عقل نہیں، وہ جانور ہیں، چوپائے ہیں، اور جس کے اندر شہوات بھی ہیں اور چراغ عقل بھی دیا گیا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اگر یہ انسان شہوات کو عقل پہ غالب کر لیتا ہے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس کے بارے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چپایا ہے بلکہ چپائے سے بھی بدتر ہے۔ لیکن اگر یہ انسان عقل کو شہوات پہ غالب کر لیتا ہے تو پھر فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ پھر یہی انسان بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود الملائکہ، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ تو پھر وہ کہتا ہے اگر کوئی فرشتہ مجھے کہے تو میری شان میں فرق پڑتا ہے، کب؟ جب یہ عقل کو شہوت پہ غالب کر لیتا ہے۔ انسان چونکہ آگ، مٹی، ہوا، پانی کا مجموعہ ہے، جب ان میں سے کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان سے گناہ صادر ہو جاتا ہے۔ جو گناہ نہیں کرتے وہ انبیاء کرام ہیں یا فرشتے ہیں، یہ گناہ سے مبرہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ اولیاء اللہ معصوم نہیں، محفوظ ہیں، باقی عامت المسلمین سے گناہ کے امکان موجود ہیں۔ لیکن میرے رب نے میرے اور آپ کے اوپر کرم یہ کیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ جب گناہگار اس کے حضور حاضر ہو کے توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنے برے اعمال پہ شرمندہ ہوتا ہے، تو مالک یہ نہیں دیکھتا اس نے کیا 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 ہے، یہ دیکھتا ہے بندہ میرا تھا، بالآخر میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ میرے حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ جب بندہ اس کے حضور حاضر ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، رب کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے یہ بات کہی تو ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، چاروں سمتیں گھیر لوں گا، کدھر جائیں گے؟ میرے حضور نے فرمایا ظالم 2 راستے بھول گیا، ایک اوپر والا، ایک نیچے والا۔ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا سجدے میں سر رکھتا ہے، مالک سارے گناہ معاف کر دیتا۔ تو یہ توبہ کا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے اور اپنے درجات کی بلندی کے لیے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی یوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ کے دور توبہ کرو اور جان لو کہ میں ہر روز اللہ کے دور 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مال کے اندر کوئی گناہ نہیں، حضور کے صدقے سے گناہ معاف ہونے ہیں، حضور کی شفاعت سے بگڑی بننی ہے۔ روح تو ہر ایک کی لطیف ہوتی ہے، میرے نبی کا جسم بھی لطیف تھا۔ ہمارا جسم کثیف ہے، ہم روشنی میں کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کا سایہ ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم لطیف تھا۔ جب حضور سورج کے سامنے یا چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تو حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ تو اتنا لطیف جسم رکھنے کے باوجود امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کے دور توبہ کرو اور جان لو کہ میں ہر روز اللہ کے دور 100 بار توبہ کرتا ہوں۔